السلام علیکم محترم ناظرین، میرا نام محمد اویس ریاض ہے اور آپ سچ ٹائم یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے پاس ایک بہت زبردست معلوماتی رپورٹ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور اینڈ تک دیکھیں۔ اس رپورٹ کو مرتب دو لوگوں نے مل کر کیا ہے۔ یہ دونوں ہی بہت کمال کے اپنی فیلڈ کے ماہر استاد ہیں اور اس رپورٹ کو دنیا کی ٹاپ کی ویب سائٹ دا نیشنل انٹرسٹ نے براڈ کاسٹ کیا ہے، جن کی رپورٹس اور تحقیقات دفاع اور خارجی تعلقات پر ہوتی ہیں، اور پوری دنیا ان رپورٹس کو پڑھتی ہے اور ان کی اتھینٹسٹی کو مانتی ہے۔ تو ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ 28 فروری 2021 کو اسی ویب سائٹ پر ڈاکٹر پیٹرک مینڈس اور خاتون پروفیسر ڈاکٹر انتونیا لوسی کیویج نے ٹیسٹ آف انجورنس وائی امریکہ ول اسٹینڈ بائی انڈیا کے ٹائٹل سے ایک آرٹیکل پبلش کیا۔ ڈاکٹر پیٹرک مینڈس ایک پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر امریکن ہیں۔ آپ سابق امریکی ڈپلومیٹ کلنٹن اور بش انتظامیہ کے دور میں ملٹری پروفیسر بھی ہیں، اور اس وقت آپ نیشنل چنگچی یونیورسٹی تائیوان سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈیز جو تائپی چائنا میں ہے اس کے اعلیٰ فیکلٹی ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر پیٹرک مینڈس کو اوباما انتظامیہ کی جانب سے 2 دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کمشنر بھی مقرر کیا گیا، اور انہوں نے ٹریڈ فار پیس کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر انتونیا لوسی کیویج پولینڈ کی خاتون ہیں جو کہ جیگائلونین یونیورسٹی کراکو پولینڈ کی فیکلٹی ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تام کنگ یونیورسٹی TCSS کی وزٹنگ پروفیسر بھی ہیں۔ انہوں نے منسٹری آف فارن افیئر چائنا میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان اور چائنا پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں پرامن بقائے باہمی کے 5 اصول اور ہندوستان، نو آبادیاتی ماضی سے نمٹنے میں ہندوستان کا ثقافتی ورثہ، 21ویں صدی میں ہندی سینما میں برطانوی حکمران کی شبیہ، چین ہندوستان سرحدی تنازع، 21ویں صدی میں جنگ اور امن کے امکانات وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی ان کی ہندوستان اور چین کے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان دونوں رائٹرز کا تعارف بہت لمبا ہے، میں آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چائنا اور ہندوستان کے درمیان 70 سالوں سے سرحدی تنازع چل رہا ہے، جس پر دونوں ممالک کی جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ 1962 عیسوی اور 2019 عیسوی میں زبردست تصادم بھی ہوا ہے، جس میں انڈیا کی چائنا نے خوب درگت بنائی ہے اور ہندوستان کے علاقے بھی چھین لیے ہیں۔ اس تنازع کا فائدہ اٹھا رہا ہے امریکہ۔ ناظرین، 8 مہینوں تک چائنا نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی تعداد کو چھپائے رکھا اور آخر کار 4 چینی فوجیوں کے مرنے کی تصدیق چائنا نے کی، جبکہ ہندوستان کے 20 فوجی اسی تنازع کی نظر ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد دونوں طرف سے معاشی اور انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ انڈیا نے چائنا کو پنچ کرنے کے لیے بیبی سٹیپ لیا، وہ یہ کہ چائنیز مشہور ایپ ٹک ٹاک اور وی چیٹ جیسی 100 سے زائد ایپس پر پابندی لگا دی۔ انڈین میڈیا نے چائنیز پروڈکٹ کو بین کرنے پر بھی بہت زور دیا، وہ اس لیے کہ انڈیا دنیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ 2020-21 کے موسم سرما میں کو ہمالیہ میں PLA اور انڈین آرمی کو 1 لاکھ کی تعداد میں تعینات کیا گیا۔ اگرچہ اس وقت ایک جنگی معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان طے پا گیا ہے، لیکن اس کے آفٹر شاکس ابھی آنے ہیں۔ انہی ممکنہ نتائج کو بحث کرنا ہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ چائنا نے حال ہی میں اپنے دریائے میکونگ کے ڈیمز پر بند باندھ کر پانی کا رستہ تبدیل کیا ہے۔ یہ دریا کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، تھائی لینڈ اور ویتنام جیسے ممالک کو سیراب کرتا تھا۔ یہی کھیل دوبارہ کھیلنے جا رہا ہے چائنا انڈیا کے ساتھ۔ پہلے تو چائنا دریائے برہما پترا کی ندی پر 2017 کے معاہدے کے باوجود بھی انڈیا کے ساتھ اعداد و شمار شیئر نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ممکنہ سیلاب کے خطرے سے انڈیا بروقت اقدام کرنے میں ناکام ہوا ہے، اور بہت سارا جانی و مالی نقصان بھی انڈیا نے اٹھایا ہے۔ ناظرین، امریکہ تائیوان اور تبت کو الگ زاویے سے دیکھتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں ممالک آزاد ہیں، اور امریکہ نے انڈیا کو ان دونوں ممالک کی اندرونی سیاست میں مداخلت پر اکسایا ہے، اور چائنا اس بات پر چڑھتا ہے۔ لہذا چائنا نے انڈیا کی تشریف پر لات مارنے کے لیے تبت سے نکلنے استعمال کیا ہے تاکہ انڈیا کو زور کی لات پڑے۔ انڈیا نے یہ کیا کہ تائیوان کو اجازت نامہ دیا تاکہ تائیوان انڈیا کے کرناٹک کے علاقہ میں سلیکان ویلی اور بنگلور میں جدید صنعتی پارکس تعمیر کرے۔ اس اجازت نامے نے چائنا کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے۔
دوسرا یہ کہ عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن پر چائنیز سفارتکار نے انڈیا کی بے لگام اور بدتمیز میڈیا کو سخت الفاظ میں دھمکی دی کہ وہ تائیوان کے بارے میں اشتعال انگیز بیان اور بھڑکاؤ بھاشن سے گریز کرے، لیکن گودی میڈیا تو عادی مجرم ہے، اس نے چائنا کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا۔ انڈین میڈیا نے تائیوان ڈے پر خوب کوریج کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے تائیوان کے شہریوں نے تائیوان کے صدر تسائی وانگ وین اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی چائے کے ساتھ ٹوسٹ بھی چاک کر کے ہند تائیوان دودھ چائے الائنس قائم کرنے کی غیر متوقع کوشش کی، جبکہ تائیوان کے رہنماؤں اور بالخصوص تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وو نے چین کو جنگجو بھیڑیا کہا اور ہندوستانی سیاستدانوں اور میڈیا کا کھلے عام شکریہ ادا کیا۔ چائے الائنس سے مجھے اپنے بزرگوں کی ایک کہانی یاد آ گئی۔ ناظرین، کہانی بڑی دلچسپ ہے، مزے سے سنیے گا۔ ایک عورت تھی جو کہ رقاصہ تھی، جو رقص کی محفلیں کرتی تھی۔ اس کو ایک شریف شخص نے شادی کی پیشکش کی، بشرطے کہ وہ ناچنے والی عورت ناچنا چھوڑ کر شریف بیوی بن کر رہے گی۔ عورت نے شرط قبول کر کے شادی کر لی۔ کوئی 30 سال بعد وہ عورت بڑھاپے میں آئی اور اس کی اولاد جوان ہوئی، لیکن ابھی بھی اپنے اس وعدے پہ وہ عورت وفا تھی۔ ہوا ایک دن یہ کہ وہی رقاصہ عورت آٹا ہاتھ پہ رکھے محلے کے تندور پر روٹیاں لگوانے جا رہی تھی کہ اچانک ڈھولکی اور گھنگروؤں کی آواز آئی اور کچھ بھانڈ لوگ پروگرام کرنے میں وہیں پہ مصروف تھے۔ اسی ناچنے والی عورت کو بھی جوش آیا تو جناب ہوا یوں کہ اس عورت نے آٹے والا برتن زمین پہ رکھا اور ناچنا شروع ہو گئی۔ وہیں پر آواز سن کر اس عورت کے بیٹے بھی آ گئے۔ بیٹوں نے کہا کہ امی جان، آپ نے تو یہ کام چھوڑ دیا تھا اور یہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اچانک ایسا کیوں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ یہی بات نریندر مودی پر سوٹ کرتی ہے۔ چائے بیچنے والے سے اس موقع پر رہا نہیں گیا، اس کو جوش چڑھا اور اس نے یہ کام کر دیا۔ نریندر مودی صاحب خود اپنی جنتا سے گلہ کر چکے ہیں کہ نواز شریف نے مجھے دیہاتی عورت کہہ کر میری بے عزتی کی ہے۔ مودی صاحب، آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، اب آپ پہ یہ جملے کسنے والوں کا کیا قصور؟ انڈیا نے یہ سارے اقدامات تو کر لیے، لیکن اب ان کے بھگتنے کی باری آ گئی۔ ان دونوں رائٹرز نے مودی کے انتہا پسندانہ ہندوتوا کے نظریے کی کھل کر نکتہ چینی کی۔ اپنے ہی سیکولر آئین کے خلاف مودی نے CAA اور رجسٹریشن ایکٹ کا مدعا کھول دیا ہے، جس کے مطابق افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے تارکین وطن کو ہندوستان کی شہریت مل جائے گی بشرطیکہ کہ وہ مسلمان نہ ہوں، اور ساتھ ہی 35A اور آرٹیکل 370 کو بھی ریووک کیا۔ جموں کشمیر کو کھلی جیل میں بدل دیا۔ مواصلات بند کر کے انسانی حقوق کی سرعام خلاف ورزی کی۔ جموں کشمیر کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان بھی سراپا احتجاج بن گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ سکھوں نے بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنا اپنی مجبوری سمجھا اور ہندوستان کی معیشت کے لیے بے پناہ نقصان کا یہ احتجاج باعث بنا۔ ناظرین، 19 فروری 2021 کو اپنا منصب سنبھالنے کے بعد جو بائیڈن نے یہ الفاظ دہرائے کہ جمہوریت حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئی، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ دونوں رائٹرز نے کھل کر جو بائیڈن پہ تنقید کی کہ جناب بادشاہ سلامت، آپ انڈیا کی جمہوریت کو کیوں بھول گئے ہیں جہاں انتہا کا ظلم و بربریت ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ریاست کو یاد دلانا ہوگا کہ وہ اپنے سیکولر آئین کا احترام کرے اور عوام کے جمہوری حقوق ان کو دے۔ انڈین BJP کی حکومت عوام کے حقوق سلب کر کے بے شرمی پہ نہ اترے۔ جمہوریت تو کیا، انڈیا سیاست کو بھی بھول گیا ہے، جس میں اخلاقی اقدار سے ہٹ کر فوجی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو بھی انڈیا بھول گیا ہے۔ انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا نے اگر 1000 کلومیٹر ٹنل بنا لی اور دریائے برہما پترا کا پانی کنورٹ کر کے اپنے صوبوں تک پہنچا دیا تو پورے کا پورا بھارت بھوک سے مر سکتا ہے، اور یہی کام انڈیا پاکستان کے خلاف بھی کرتا آیا ہے۔ انڈیا پانی کی بوند بوند کو بھی اس کے بعد ترسے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بیکا ایکٹ کے تحت امریکہ اپنے سیٹلائٹ تک انڈیا کو رسائی دے گا۔ ناظرین،
इन दोनों राइटर्स का कहना है कि अमेरिका अपने सैटेलाइट्स को इंडिया को लॉन्च के तौर पर तो नहीं पेश करेगा, जाहिर है इसके बदले में डू मोर का मुतालबा अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। और आजकल की फिजा में इंडिया ने पाकिस्तान के अमन पैगाम को बाला ताक रख कर बेशर्मी की हद कर दी है और इसका भी नुकसान सरासर इंडिया को ही आएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपनी आरा से आगाह ज़रूर कीजिएगा।